دوستو 27 اپریل 1909 عیسوی کو جب ایک تاریک رات میں ترکی کے یلدیز محل سے ایک شخص کو بے دخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی۔ صرف یہ محل ہی نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کے مالک ان کے آباء و اجداد تھے۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، جن کے آخری ایام میں انتہائی دکھ، درد اور تکالیف پوشیدہ ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ آخری سلطان تھے جنہیں ان کی تمام عوام اور عمائدین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود سلطان عبدالحمید کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ برتاؤ اور رویہ انتہائی تضحیک امیز اور حقارت پر مبنی تھا۔ چونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کو یہودیوں کی ایما اور سازشوں کی بنا پر معزول کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے شہر میں قید کیا گیا جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ یہودی تھے کہ جنہیں کئی سو سال قبل یورپ سے اس وقت بے دخل کر دیا گیا تھا کہ جب ملکہ ایزابیل اور اس کے شوہر فرڈیننڈ نے اندلس یعنی اسپین فتح کیا تھا۔ تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم نے اسپین سے جلاوطن کیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکالے گئے یہودیوں کو بھی اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان پناہ گزین یہودیوں کی اکثریت نے سلطنت عثمانیہ کے شہر سالونیکا میں رہائش اختیار کی اور یہی ان کی نسل پروان چڑھنے لگی۔ لیکن یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ اس دور میں جن بے آسرا یہودیوں پر رحم کا کر پناہ دی گئی تھی وہی یہودی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، کیونکہ بعد ازاں یہی شہر سالونیکا اور اس میں بسنے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز ثابت ہوئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی معزول کر کے اسی شہر میں قید کیا گیا۔ سلطان کو سالونیکا شہر کے جس گھر میں رکھا گیا وہ صرف نام کا گھر تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قید خانے سے بھی بدتر تھا۔ یہاں سلطان عبدالحمید ثانی کو نہ تو کوئی بستر میسر تھا اور نہ ہی کوئی کرسی، بلکہ آپ لکڑی کے 2 میزوں کو جوڑ کر اپنی رات بسر کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں نہ تو پانی کی سہولت موجود تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے انتظامات۔ محض 3 سالوں بعد یعنی 1912 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے نکل کر یونان کے قبضے میں چلا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید ثانی اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ استنبول شہر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک باسفورس میں واقع بیلربے میں مقید رہے۔ لیکن یہاں بھی سلطان کے حالاتی زندگی سالونیکا سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ ان کی معزولی کے دنوں میں جنگ عظیم اول سمیت سلطنت عثمانیہ میں کئی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ البتہ سلطان عبدالحمید کو تمام معاملات سے بے خبر اور دور رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی بیٹی اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ جلاوطنی میں ہمارے خاندان کی تاریخ سوائے المناک اموات کے اور کچھ بھی نہیں۔ سلطان عبدالحمید کی یہ شہزادی عائشہ اور ان کی والدہ مشفقہ خاتون جو سلطان عبدالحمید کی بیوی تھی، سلطان عبدالحمید کے موت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹی پیرس کے ایک ہوٹل میں برتن مانجا کرتی تھی، جبکہ اس کا بھائی عبدالقادر صوفیہ کے آرکیسٹرا میں 1 سال زندہ تھا جو ایک گمنام موت مر گیا، اور دوسرا بھائی عبدالرحیم نے تنگ دستی اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی کے آخری دن۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز مسلمانوں کے وہ خلیفہ جو اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کے آخری ایام اس قدر تکلیف اور قسم پرسی میں کیوں گزرے؟ تو اس کا جواب آپ کو خود سلطان عبدالحمید مرحوم کے ہاتھوں سے لکھا وہ خط دے گا جو آپ نے اپنی جلاوطنی سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ محمود آفندی کو تحریر کیا تھا، جو سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھنے والے ایک روحانی بزرگ تھے۔ میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی ابو الشماد کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی نوجوان ترک سرداروں کی طرف سے دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس یعنی فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔
ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کی لیروں کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا، 150 ملین پاؤنڈ کی بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر سونا بھی دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدیہ کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالونیکا شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت و رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودیوں کی بات نہ مان کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی تو داؤ پر لگا دی، البتہ آپ نے عثمانی حمیت کا سودا نہ ہونے دیا، اور اسی لیے آج آپ کے مخالفین تاریخ انسانی میں ذلیل و رسوا ہے، جبکہ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کے ایک غیرت مند مجاہد کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔